ہر طرح سے جو ان کے راستے روٹس انہوں نے مانگے تھے، اسلام آباد کے راستے، ادھر کے پی کے سے یا پنجاب سے آنے کے لیے ان کا جو وینیو ہے، وہ ہم نے پوری طرح سے جو ہے وہ میں نے انتظامیہ کو کہا ہے کہ آپ اپنے سیکورٹی میجر ضرور لیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، لیکن ان کو جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ دیں، اپنا جو ہے وہ ایکسیس دیں، اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد بالکل اوپن رہے گا، ماسوائے 4 پوائنٹس ہیں، وہاں پہ صرف ریگولر کی جائے گی ٹریفک، روکا نہیں جائے گا، ریگولر تھوڑا سا کیا جائے گا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ انتظامات کیے جا سکیں۔ باقی جو کنٹینرز وغیرہ کی خبر تھی کہ جی کنٹینرز لگ رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک منٹ والا سر، آپ نے دو چیزیں کہی ہیں کہ آپ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسائل کو حل کریں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو۔ آئی جی نمبر 1 ایک تو وہاں پہ انسپیکٹر جنرل پولیس ہے ہی کوئی نہیں، دوسرا نہیں وہ ہیں ایکٹنگ ہیں۔ دوسرا چیف سیکرٹری سپریم کورٹ میں اپنی سیٹ کو بحال کرنے کے لیے پیش ہو رہا ہے، اور تیسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ اس عمل کا حصہ تھے، وہ کوارٹر ماسٹر جنرل تھے، وہ راشن خرید رہے تھے، اس وقت تک اس عمل کا حصہ نہیں تھے۔ نہیں میں ہاں جی میرا سوال سنیں، جی ابھی تک نہ انہوں نے کوئی ٹیک اوور کیا ہے، وہ نہ اس وقت ڈی جی آئی تھے نہ ایم آئی، نہیں میں ہاں جی میرا سوال سنیں، جی ابھی تک نہ انہوں نے کوئی ٹیک اوور کیا ہے، وہ نہ اس وقت ڈی جی آئی تھے نہ ایم آئی تھے، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ابھی تک ٹیک اوور انہوں نے نہیں کیا، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور انہوں نے عہدہ سنبھال لیا۔ دو پارٹ ہے میرے کویسچن کا، اور جب ڈان والے صاحب نے جو سوال کیا تو وہ جو پولیٹیکل ونگ ہے وہ وفاقی حکومت نے ختم کرنا ہے، وہ عاصم منیر صاحب نے یا سٹنگ آرمی چیف نے نہیں ختم کرنا۔ وہ اگر وفاقی حکومت بنایا ہوگا تو ضرور ختم کر دے گی۔ باقی رہی بات یہ کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے کون سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا کر رہے تھے، تو دیکھیں ذمہ داریاں جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، لیکن وہ آرمی کے سینئر ترین جو ہے وہ جنرل تھے، سینئر ترین آفیسرز تھے، اور جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی تھی کہ ہمارے ہاں بڑی ڈسکشن ہوئی ہماری آرمی کی لیڈرشپ میں، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں ہم اس جو ہے وہ نتیجے پہ پہنچے کہ پاک آرمی کو جو ہے وہ اپنا آئینی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں آئینی لمٹس میں رہ کے اپنا کردار جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سینئر ترین آفیسر جو ہے وہ شامل نہ ہو؟ رہی بات ان کی کہ میں نے ان کو چیف آف آرمی سٹاف کہا ہے، یقیناً وہ اس وقت نامزد چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اگلے 3 سال کے لیے جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ 29 تاریخ کو جب اوتھ لیں گے تو وہ نبھائیں گے۔ وہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان آرمی کی قیادت کا جو ہے وہ فیوچر ہے، تو ساری بات جو ہے وہ فیوچر سے ہی جو ہے وہ منسوب کی جاتی ہے، ماضی سے تو نہیں کی جاتی۔ اچھا رانا صاحب یہ بتا دیجیے گا دو چھوٹی چھوٹی باتیں، کیا عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو پریڈ گراؤنڈ پہ اترنے دیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ جی ایس پی کی طرف سے بھی تو خبریں کچھ صحافیوں نے رپورٹ کی ہیں، ایک، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو ابھی آفر کی ہے عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کی اور سیاسی قیادت سے بات کرنے کی، پہلی دفعہ ایک بڑی آفر ٹیکنیکلی آپ کر رہے ہیں اس سارے کرائسس کے دوران، پہلے کرتے ہیں کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر یہ دیا؟ آفر نہیں، یہ میں نے ان کو حل بتایا ان کے مسئلے کا، یہ ان کے مسئلے کا حل ہے، اور اس حل کی جو ہے وہ کامیابی کی بھی میں ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا یہ کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ اچھا یہ فرما دیں اسی سوال کو جو کہ آپ نے لے لیا تھا،
یہ فرما دیں کہ کیا آپ لوگوں نے اس بات کا حتمی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ نے آرمی چیف کی جو تعیناتی تھی وہ کر لی ہے، اب آپ جائیں گے اور ریزائن کر دیں گے، شاید نواز شریف آئے، کیا اس بات کا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے مہینے 2 مہینے میں کہ آپ ریزائن کر دیں گے، کیونکہ آپ عمران خان کو قبل از وقت انتخابات کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ٹیکنیکلی یہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی سے نہ منسلک تھا، اور بالکل ہم نے کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وہ آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں گفتگو کرتے ہیں، جو بات میں نے کی ہے، تو ڈیڈ لاک جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب سیاستدانوں نے آپس میں بات کی ہے، جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے، تو خیالات، فیصلے جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ حاصل کرنی چاہتے ہیں، وہ ڈیٹ اکتوبر کی ہو یا سپٹمبر کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو یا اس سے بعد کی ہو، تو یہ معاملہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب پاکستان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ مل نہیں بیٹھے گی۔ اگر کسی اور طرف سے جو ہے وہ جو کوشش ہوتی رہی ہے اور عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ میں گالیاں دے کے، تانے دے کے، بلیک میل کر کے، دباؤ دے کے میں حاصل کر لوں گا، یا دباؤ میں آ کے وہ مجھے یہ چیز حاصل کر دیں گے، یہ چیز جو ہے یہ تو ناکام ہو چکی ہے نا، اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب وہ طریقہ وہی ہے جو میں نے جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے، انہیں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت میں واپس آنا چاہیے، اور پارلیمنٹ میں واپس آئیں، اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں۔ کسی بات کے اوپر بھی جو ہے وہ بات طے ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 25 مئی کا لانگ مارچ جو ہے یہ غالباً انہوں نے 21 مئی کو اناؤنس کیا تھا، اگر یہ 2 دن نہ کرتے تو شاید اب تک کافی کچھ ہو چکا ہوتا۔ تو یہ تو پھر ایسی ہی چیزیں ہیں نا کہ جب تک آپس میں سیاستدان بیٹھیں گے نہیں تو اس وقت تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو قائم رہیں گے۔ رانا صاحب ایک منٹ، جی رانا صاحب یہ بقول آپ کے کہ کتنا مارچ اس کی اب وہ آزاد کشمیر کچھ شک ہے اس میں؟ نہیں شک نہیں ہے، بیس کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے، شاید آپ کے علم میں ہے کہ 27 تاریخ کو وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائے جاتے ہیں۔ وہاں کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میری وفاقی وزیر داخلہ سے بات ہوئی ہے کہ وہ ہمیں سیکورٹی فراہم کر دیں گے، تو اگر خدا نخواستہ سیکورٹی فراہم نہ کی گئی تو وہاں سے خون ریزی فساد کا خطرہ ہے۔ تو آپ کے ساتھ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات چیت ہوئی ہے اس سیکورٹی کے حوالے سے؟ جی، انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا تھا، اس لیٹر کے جواب میں ہم نے ان سے معذرت کی ہے ان بلیک اینڈ وائٹ۔ تو آگے پھر اب ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاس فی الحال جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکیں، وہ ہم نے باقاعدہ تحریری طور پہ ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ ذوالفقار نین صاحب ایئر وائی سے۔ رانا صاحب، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہدایت نامہ جو جاری کیا اس میں کہا کہ عمران خان کے دستخط سے وہ جواب جمع کرائیں گے بیان حلفی، اس کے بعد ہم اجازت دیں گے جو این او سی مشروط کی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید انتظامیہ این او سی منسوخ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان نے بیان حلفی اپنے دستخط سے جمع نہیں کرایا۔ یہ راولپنڈی انتظامیہ کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد کی نہیں، اسلام آباد میں تو انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی۔ ریلیوں کو گزرنے کی اجازت تھی، وہ دی تھی مشروط طور پہ جو رولز تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دوبارہ درخواست گئی ہے کہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے ان کو یہاں پر پریڈ گراؤنڈ میں اترنے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ بتا دیں کہ وہاں سے بیان حلفی تو نہیں آیا، کیا آپ ان کو اجازت دینے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کی ریلیز کو گزرنے کی بالکل اجازت ہوگی، یہ آج میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کا جو معاملہ، یہ دراصل کچھ تھوڑا کوئی انتظامی اور اس علاقے کی جو حساسیت ہے اس کے اوپر جو ہے یہ کچھ ریزرویشنز ہیں۔ یہ سٹیج کا بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ صبح سے راولپنڈی کی انتظامیہ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ سٹیج یہاں پہ نہ بنائیں، وہاں پہ بنائیں، اس طرف نہ کریں، اس طرف کریں۔ تو یہ جو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کر لے، ان کو اپنی بات کے اوپر قائل کر لے یا انہیں ان کی بات سمجھ لے۔ تو باقی میری نظر میں ہیلی کاپٹر کے اترنے یا ان کے اس طرف سے یا دوسری طرف سے جلسہ گاہ پہنچنے میں جو
طرف یا جو راستہ محفوظ ہے، سیکیور ہے، اس راستے کو انشور کیا جانا چاہیے. اور انہیں جو ہے اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہے تو انہیں جلسہ گاہ تک، سٹیج تک جو ہے وہ بڑے سیکیور راستے سے جو ہے ان کو وہاں تک پہنچایا جائے. اللہ نور صاحب. رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ احتجاج کیے، خاص کر الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج ہوا، لیکن انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں بنایا، نہیں ڈالا. تو موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کے لیے کیوں اجازت نہیں دے رہی؟ کیا حکومت کو سے تحریک انصاف کے احتجاج سے کوئی خوف ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب بھی جو ہے وہ لانگ مارچ کیا تو انہوں نے کبھی اس طرح سے حلف بھی لیا ہے؟ کبھی انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ مسلح ہو کے آئیں؟ انہوں نے کبھی کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کو سیز کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کبھی کہ ہم جناب حکومت کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ نکال دیں گے باہر؟ کبھی نہیں کہا. انہوں نے اپنا احتجاج کیا، اپنا مطالبہ پیش کیا. پی ٹی آئی کی حکومت اور خاص طور پہ عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں جو کہتے رہے ہیں انہی کے پیش نظر جو ہے وہ ہم نے آگے سے جو ہے وہ سارے انتظامات کیے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جو کل کا اجتماع ہے اس اجتماع سے متعلق ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات اناؤنس نہیں کی کہ جو اس اجتماع کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کے تصادم کو جو ہے وہ جنم دے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں جو ہے وہ بالکل جو سیکورٹی میجرز ہیں ان کو ریلیکس کر دیا ہے. اور ہم نے وہ جو کنٹینر جس طرح سے وہ پہلے پروگرام انتظامیہ نے بنایا ہوا تھا تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈاؤن کریں، اس کو لوور سائڈ پہ اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا جو پروگرام ہوگا یا جو وہ اناؤنس کریں گے کل آ کے تو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ معاملات آگے چلیں گے. اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اشفاق بنگے صاحب، اشفاق ایک منٹ ٹھہرے. اشفاق بنگے صاحب. سر جی یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے دوبارہ خبریں گرم ہو گئی کیونکہ آج قومی اسمبلی میں بھی خواجہ آصف نے کہا کہ وہ یہ مندی آ جائیں گے دسمبر میں آ جائیں گے. تو کیا اس کے لیے بھی ابھی چیف کے بعد یہ معاملہ بھی رہتا ہے؟ تو اس معاملے کے کچھ آگے اپڈیٹ دیکھیں، الیکشن کی ڈیٹ کا، الیکشن کب ہونے ہیں یا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا اگر کوئی انتظار یا کوئی تعلق کسی بات سے تھا تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ میڈم مریم نواز صاحبہ کی جو اپیل ہے اس کے ڈیسیجن سے ان کا ضرور تعلق تھا. ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ اس میں اگر ڈیسیجن جو ہے وہ پازیٹیو آ جائے، انصاف ہو جائے ان کے ساتھ، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی پروٹیکٹیو بیل کروانے اور ان کے لیے انصاف حاصل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اب جن 6 پوائنٹس کے اوپر میڈم مریم نواز صاحبہ کو بری کیا گیا ہے ان میں سے 5 پوائنٹ جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سے متعلقہ ہے. اگر آپ اس کا منوٹلی جائزہ لیں تو وہ کیس بری تو ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کا، لیکن آپ یقین کریں ایک وکیل ہونے کے ناطے اتنی مجھے بھی سمجھ ہے کہ اس میں بریت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اب ان کا پروٹیکٹیو بیل لینا اور واپس آنا اور آ کے اپنے کیسز کو جو ہے وہ فیس کرنا اور اپنی پارٹی کی جو ہے وہ قیادت کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے. اب اس میں وہ جب بھی آنا چاہیں، اگلے مہینے آنا چاہیں یا اس سے اگلے مہینے آنا چاہیں، وہ ان کے لیے آنا کوئی مشکل اب نہیں ہے. صرف پارٹی نے ایک جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں ہمیں بہتر کارکردگی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت جو ہے اسے یہاں پہ جو ہے وہ میسر کرنا یا انہیں یہاں پہ موجود ہونا، ان کی موجودگی جو ہے اس کے لیے وہ بڑی ضروری ہے. آخری سوال. رانا صاحب یہ بیان کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کی اور ان کی فیملی کے اثاثے کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے. کیا ایسٹ بیونڈ مینس کی انکوائری گورنمنٹ انیشیٹ کرے گی ان کے خلاف کہ انہوں نے کس طرح سے 12 ارب 70 کروڑ کے اثاثے بنا لیے؟ دوسرا میرا ذہنی سوال ہے کہ سر
یہ بیان کیجیے کہ جو ایجنسیاں تھریٹ الرٹ جاری کرتی ہیں ان کا مینڈیٹ صرف تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا ہے یا ان کا یہ مینڈیٹ یہ بھی ہے کہ وہ اس تھریٹ الرٹ جو جاری کیا اس کو روکیں گے؟ نہیں، جہاں تک ایجنسیز کا تھریٹ الرٹ جاری کرنے کا معاملہ ہے، وہ تھریٹ الرٹ جاری کرنا یا حکومت کو انفارم کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہے. اس کو نافذ کرنا یا اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری طرح سے نبھائی ہے. اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ صورتحال ہے، آپ اس میں جو ہے وہ اپنا یا تو اس کو ملتوی کریں اس گیدرنگ کو، یا پھر اپنے انتظامات جو ہیں وہ ان کے متعلق جو جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ انشور کریں، اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں. باقی جہاں تک آپ نے ایسٹ بیونڈ مین کی بات کی ہے، حکومت کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے. جو ادارے اس معاملے میں ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے، کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں. تھینک یو سر. تھینک یو جی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں